میں ملتمس ہوں زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب سے آج کی اس فقید المثال کانفرنس کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ آپ تمام احباب ادب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجئے۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ماشاءاللہ جناب قاری محمد ندیم باسط سیالوی صاحب کلام رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے. میں ملتمس ہوں محمد طیب طاہر حمیدی سیالوی صاحب سے آپ اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں. تجھے دیکھا تو یاد آیا خدا کا وہ فرمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دم دم سورا صحیح میرا لجپالا دا لجپالے دم دم سورا صحیح میرا لجپالا دا لجپالے دل وچ فکر تے ڈرنا کوئی جانے پیر سیالے دم دم سورا صحیح میرا لجپالا دا لجپالے خواجہ کمرو دین دا بوا رحمت دا ریورا نال ادب دے در اقدس دے شکدہ عالم سارا نال ادب دے در اقدس دے شکدہ عالم سارا اس چوکھٹ نوں چوم دے ویکھے ویلے دے ماشاءاللہ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال. چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال. ہر رنگ میں بے نظیر ہیں پیر سیال. تھے مہر علی پیر بھی جن پہ قربان پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال. میں ملتمس ہوں شاعر پیر سیال منظور حسین منظور صاحب سے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرماتے ہیں. ساڑھے سائمی ہوئے ملک تو وکھرے ساڑھے سائمی ہوئے ملک تو وکھرے ان کہنوں لاجپال نہ مل سن گل ساد کے لاوے ایبیانوں اڈ صاحب سمال نہ مل سی ساڑھے سائمی ہوئے ملک تو وکھرے ایڈا کہنوں لاجپال نہ مل سی گل ساد کے لاوے ایبیانوں ایڈا صاحب کمال نہ مل سی ناگ ناگنوں جہڑا وقچوں جانے ایڈا صاحب سمال نہ مل سی بھلو بھلی دے پیر جہان تے حسن پر پیر بھلو بھلی دے پیر جہان تے حسن پر پیر سیال نہ مل سی کہ بندہ مہنگے ایڈیاں دا جے در لاجپال نہ ہوندا کہ بندہ مہنگے ایڈیاں دا جے در لاجپال نہ ہوندا کہیں لونا ہا گل کو جیانوں سونا صاحب کمال نہ ہوندا ہر موڑ تے مشکل بندی رہا ہر موڑ مشکل بندی رہا سائیں موٹھیاں نال نہ ہوندا منصور دے رلدے جہ جاتے وہ پیر سیال نہ ہوندا گلہ
سگمیاں پیر زیادیاں ہیں گلنا سگمیاں پیر زیادیاں ہیں جی میں دور حمید و دین گلنا سگمیاں پیر زیادیاں ہیں جی میں دور حمید و دین انجھے کمر دے وانگ کریمی ہے انجھے کمر دے وانگ کریمی ہے سالس کردار مکین ہے سانی وانگو سندہ عرضہ ہے کرے کوئی منظور مسکین ہے کرے کوئی منظور مسکین ہے بس ہے تبدیلی نامان دی باقی سگواں شمس و دین ہے کہ ہویا ہے جے نہیں آیا مینوں ول صداواں دا میرے سائنوں جو آندہ ہے وکھرا چاچ اتاواں دا تمہیں ان جاگ ستی ہوئی سہت میری اے ویلا ہے کریمی دا اے ٹائم ہے نگاواں دا منظور حسین منظور صاحب اپنی خوبصورت حاضری کا گلدستہ پیش فرما رہے تھے آنے والی عظیم شخصیت کو دعوت محبت پیش کرنے لگا اسی ایک شعر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں اور تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے تو غلام پیر سیال ہے جا آزاد کیا تجھے یہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں اور جاتا نہیں در سے خالی کوئی سوالی جاتا نہیں در سے خالی کوئی سوالی یہ خواجہ باد اور مہر علی جیسے پیر کہتے ہیں میں ملتمس ہوں جناب پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی دامت برکاتم القدسیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرماتے ہیں آپ ایک نعرہ بلند کیجئے لجپال 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 پیر سیال 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سب پیر بھائی محبت اور عقیدت دنال حضور دی ذات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین منگو آنا دے تمام پیر بھائیاں نو مبارکباد پیش کردے ہیں کہ آج انہوں نے عظیم الشان شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے کرم بالائے کرم کہ اس عظیم الشان کانفرنس دی صدارت خواجہ خواجگان محبوب المشائخ کلندر دوراں ضیائے چشت
تصویر حضور بابا فرید، عکس حضور پیر حمید، میری مراد حضور آقائی ملجائی خواجہ خواجگاں الحافظ علامہ محمد ضیاء الحق صاحب قمری حمیدی سیالوی چشتی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف فرما رہے ہیں، اور آپ دے ہی نال آپ دی مائیت لخت جگر حضور امیر شریعت غریب نواز بانی و چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن حضور صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال دی جوڑی ہمیشہ ہمیشہ انہوں آباد و شاد فرمائے، اور غلامات انہاں دی نگاہاں انہاں دا کرم ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اس تو پہلے کہ میں اپنی نوکری دا آغاز کرا ہوں، نعرہ جڑے میرے حضور امیر شریعت غریب نواز ملک دے کونے کونے تے جا کے لوایا، ہر کانفرنس وچ لوایا، وہ میں نعرہ لواونا چاہنا، میں نعرہ لوائشا تسی جواب دے کے اپنے شیخ دے قدم وچ حاضری بھی لواونی ہے تے گواہ بڑھا لینا اپنے شیخ نو کہ وظیفہ سانو یاد ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ زنزی محتشم اسی چونکہ اولیاء اللہ دے نال ساڑا تعلق ہے، اور جدو اسی بیعت ہو جانے ہیں تو ساڑا عقیدہ اور ایمان ہو ویندا ہے کہ اسی ہن چونکہ انہ دے نال نسبت جوڑی جانے ہیں، ہن اسی جتھے بھی ہونا ہے غلامت نگاہ میں لجپالا رکھنی ہیں۔ توجہ دا میں طلبگار ہاں، ایک مسئلہ اپنے شیخ دے قدمہ ہی کھلو کے جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ ساڑھے کو عمومی طور تے سوال کیتا جاندہ ہے کہ جس ہم اللہ دے ولی وشال کر کے دنیا تو چلے جاندن، قبرہ میں چلے جاندن، کیا موڑویوں ویکھ دے ہیں؟ کیا موڑوی غلامہ دی اتے انہوں دی نگاہ میں ہوندیا ہیں؟ آؤ اے مسئلہ سمجھاون واسطے ایک حدیث مصطفیٰ جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ ساڑھا عقیدہ ہے، اہل سنت ہے، عقیدہ ہے۔ علماء اہل سنت نے، فقہاء نے ایک کتابہ وچ مسئلہ لکھیا ہے کہ اللہ دے ولی جو روزے میں چلے جاویں، ان سیالوی بان کے جملہ سنے ہیں، اللہ دے ولی جو اپنے روزے میں چلے جاویں او موڑوی اپنے غلامان ویکھ دے پہ ہوندے ہی نے۔ توجہ دا میں طلبگارا کیویں جناب؟ آؤ بخاری شریف دی حدیث جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنی ہے، اور حدیث بعد جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنی ہے، راوی دا نام ہے پہلے لینا ہے۔ ہن جے دا ہاتھ حضور امیر شریعت غریب نواز دے ہاتھے چے، وہ انشاءاللہ راوی دا نام سن کے اپنی محبت دا اظہار کرسی۔ اس حدیث دے راوین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا مشن ہے۔ پیر سیال لجپال نے اپنے غلامہ نو یہ تے تعلیم دیتی ہے کہ عقیدہ اہل سنت نال قائم ہو جاؤ۔ الحمدللہ میں فخر نہ لاتا، اللہ پاک دا کرم ہے، اللہ نے سانو عقیدہ بھی کامل عطا کیتا ہے، مرشد بھی کامل عطا کیتا ہے۔ پیر سیال لجپال غریب نواز دا فیض آپ دی تعلیم ہی جو ہے کہ نبی دی سونی آل دا بھی ادب کرنا ہے، نبی دے سونے یارہ دا بھی ادب کرنا ہے، آل مصطفیٰ دا ذکر ہوئے آخری بندے تک، حضور دی آل دا ذکر ہوئے، رب کعبہ کی قسم سنیا دا سینہ ٹھر ویندا ہے، تے جے نبی دے صحابہ دا ذکر ہوئے تاویں سنیا دا سینہ ٹھر ویندا ہے۔ اے فیض ہے حضور شیخ الاسلام دا، اے فیض ہے حضور امیر شریعت غریب نواز دا، اے فیض ہے حضور ضیاء غریب نواز دا کہ اسی آج نبی پاک دی آل اطہار دے بھی غلام حصے، نبی پاک دے اصحاب باوفا دے بھی غلام حصے۔ اور کون عمر؟ اپنے مرشد دے قدمہ ہی کھلو کہ حضرت عمر دا تعارف کراونا چاہنا۔ تسی ہاتھ چاہ کے تائید حق ادا کرے تاکہ پتہ لگے ساڈا عقیدہ حضور پیر سیال دے عقیدے نال ملدا ہے۔ ساری کائنات ہک کے جملے حضرت عمر دا تعارف کراونا چاہنا، ساری کائنات میرے نبی دی مرید ہے، عمر او جانا ہے جڑا مصطفیٰ دی مراد ہے۔ سلامت رمنے ہاتھ جڑے پیر سیال دے قدمہ وچ حضرت عمر دی عظمت بلندن۔ حضرت عمر فرمائندے جس وقت بدر دے مقتولین کافر وہ قتل ہو گئے نا تے گڑے دے وچ
ایک توڑے وچ انہاں دی لاشاں پیاں ہن حضرت عمر فرماندے میں سونے نبی دے نال ہاس حضور اس توڑے دے اس گڑے دے سر تے آئے مقتولین کافر دشمن مرے پین سار الگ ہیں دھاڑ الگ ہیں لاشاں گلدیاں سردیاں پیاں کیویں جناب اللہ دے ولی اپنے روزے سن دین میں حدیث دا سہارا لینا چاہنا حضرت عمر جا راوی ہیں بخاری شریف دی حدیث ہے آپ فرمائیں میں سونے نبی دے نال اس او لاشاں گلدیاں پیاں دشمنان مصطفیٰ دیاں مقتولین بدر جڑے حضور دے چاہیاں انہاں دے سار الگ ہیں دھاڑ الگ ہیں حضرت عمر فرمائیں سونے نبی آئے آپ نے انہاں وال چہرہ کیتا اور خطاب فرما کے فرمایا کیوں مقتولان بدر میادنس خدا دا وعدہ سچ ہے میں تو وعدس اللہ دے توحید تے یقین لے کے ایمان لے کے آؤ تسی میرا انکار کیتا ہن مر گئے ہو ہن وے دینے پے اللہ دا عذاب توڑے سر تے مسلط ہو چکا ہے تسی عذاب دے وچ مبتلا ہو چکے ہو جیٹم سرکار نے خطاب فرمایا حضرت عمر آپ فرماندے میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوا عرض کیتی آقا اے تے مر چکے اے تے لاشاں گلدیاں پیاں سر الگ ہیں دھاڑ الگ ہیں آقا اے تے مر چکے کیا تواڈی آواز سن دے پین ہن نوکری دے بھی ہے حضرت عمر فرمائیں نے جدو نبی پاک نے ان مقتولین الخطاب فرمایا میں آپ دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا اے مر چکے سر الگ ہیں دھاڑ الگ ہیں کیا آپ دی آواز سن دے پین ہن سنو سیالویو میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر جی میں تو میری آواز سن دا پیا گی میری آواز سن دے پینی ہن جملہ میں دیونا نتیجہ دیونا چاہنا اپنے عقیدے تے مہر حدیث مصطفیٰ دی سہل اور روشنی دے وچ جیڑا نبی دا دشمن ہووے توجہ میرے آلوے نبی دا دشمن اگر مرن تو بعد سن سکدا ہے سیالویوں ترکڑے ہو کے جملہ سنیا ہے اگر نبی دا دشمن جی زندگی نبی دی دشمنی وچ گزری ہوئے اگر وہ مرن تو بعد سن سکدا ہے نبی دا سجن کی میں نہیں سن سکدا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس حضور امیر شریعت پہ بے حد سلام جنہ دی زندگی سنت مصطفیٰ تے جنہ دی زندگی شریعت مصطفیٰ تے جنہ دی زندگی عشق مصطفیٰ گزری ہوئے یقیناً جدو روزے میں چلے جاویں او حضور شیخ الاسلام ہوئے او حضور امیر شریعت غریب نواز ہوئے جے نبی دا دشمن مرن تو بعد سن سکتا ہے رب کعبہ دی قسم جڑے نبی دا سجنن جڑے اللہ دے ولیین میرے حضور امیر شریعت ہوئے میرے شیخ الاسلام ہوئے او بھی اپنے روزے میں جنہ غلامت کی آواز بھی سن دے نہیں نلوے دے بھی انہیں لاجپال پیر سیال اور کیویں میرے شیخ الاسلام توجہ دا میں طلبگارا کیویں میرے حضور پیر سیال سن دیں توجہ میرے آلوے اس گال دے راوی حضور دے ڈرائیور غلام حیدر صاحبین فرمائندن کہ حضور شیخ الاسلام پاک پتن تشریف لے کے گئے حضرت بابا صاحب دور صاحب محرم الحرام دا مہینہ آپ دنال خلفاء بھی موجود ہیں آپ دنال قافلہ موجود ہے جدو آپ پاک پتن واپس تشریف لے آ رہے ہیں رستے وچ آپ نے گڈیاں رکوا چھڑیاں توجہ دا طلبگارا کیویں میرا پیر سیال اپنے روضہ غلاماں سن دے تے ویکھدے ہیں گڈیاں رکوا چھڑیاں پیر بھائیو آپ بنفس نفیس گڈی تو باہر تشریف لے کے آئے تمام جناب جڑے آپ دے رفقا ہیں آپ نے حکم دیتا تسی واپس چلے جاؤ سیال شریف والے سیال شریف چلے جاویں سرگوتے والے سرگوتے چلے جاویں معظم آباد شریف والے معظم آباد چلے جاویں تمام خلفاء تمام سانال رفقان کو آپ اجازت دیتی اور فرمایا میں واپس پاک پتن جاونا ہے واپس بہشتی گزرنا ہے حضرت بابا صاحب دے قدمہ میں حاضری دیونی ہے تمام رفقا واپس چلے گئے حضور شیخ الاسلام رات نو واپس پاک پتن تشریف لے کے گئے بہشتی دروازے گزرے رات دا قیام پاک پتن نے چھویا صبح ہوئی کچھ دیر بعد جدو آپ باہر تشریف لے کے آئے فرمایا غلام حیدر گڈی تیار کر سیال شریف جاونا ہے ادو گڈی تیار ہو گئی ادو موسم خراب ہو گیا ہلکے ہلکے بدل آمن لگ گئے جس وقت آپ دی روانگی دا ویلا ہے سنو میرا پیر سیال کی میں وید آئے کہ میں غلامت کرم کر دیں اے باہر بیٹھی آمن تاوی ہر غلام نو ویخ دیں جے روزے میں جواگ جاویں تاوی ہر غلام نو وید ہی نے ایو تو لج پال لیے ایو تو بیعت دا فائدہ ہے گڈی تیار ہو گئی آپ دی روانگی ہو گئی غلام حیدر شاہ فرمائن جس وقت حضور شیخ الاسلام پاک پتن تو روانہ ہوئے
ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی جیویں جیویں سفر شروع ہوندا ویندا ہے موسم خراب ہوندا ویندا ہے طوفانی بارش شروع ہو گئی ہے کالی آندھی ہے بارش شروع ہو چکی ہے روڈ تے کاشا نظر نہیں آمدی غلام حیدر آدن میں سوچیا بادشاہ نہ پیر کل راہ بھی ٹھیک ہا موسم بھی ٹھیک ہا گھر بھی ویلے نہ پڑ جامڑائی کل گڈی واپس مڑا چھڑیے آج بارش ہے روڈ تے نظر کا شاہ نہیں آ رہی آج حکم دین کے واپس جانا ہے آپ فرمائے جس وقت میں گال سوچی شیخ الاسلام میرے والوے کے فرمائے غلام حیدر جتھے راہ وچ بجلی چمکے ایک نابینا بابا روڈ دے نال ٹردا ویندا اسی انہوں گڈی وچ بہا لینے یا لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال غلام حیدر آدن میں چپ ہو گیا کچھ دیر بعد بجلی چمکی ایک نابینا بزرگن بارش دے وچ بھگی ہوئے روڈ دے نال آہستہ آہستہ گزر دین ٹردے جان دین ہاتھ چھوٹی ہے میں گڈی روکی بابن وچ بہا لیا بابا چونکہ بھجی ہوئی سجی ہوئی کچھ دیر تو بعد میں گل شروع کی تھی چونکہ حضور وظیفہ کر دے پایا میں کہا بابا تو کتھوں دا ہے وہ کہا میرا پتر جڑا تسا نال بہا لئی یا میں تے کافی جتھے دل کرے لا چھڑیا ایک جملہ دیونا پتہ نہیں کون بلند ہے کون چپ رہندا ہے بابن پتہ کوئی نہیں آج اونا نال بہ گیا جڑے توڑ والے ہیں سبحان اللہ بے شک غلام حیدر آدن میں پوچھا بابا موڑوی دس کتھوں دا ہے بابا کا سرگو دے دا علاقہ سنی ہوئی میں سرگو دے دا غلام حیدر آدن میں پوچھا بابا سرگو دے وچ کتھوں دا ہے وہ کہا میرے پوتر سرگو دے دے ایک ساہیوال علاقہ میں اتھوں دا میں ویدہ پہ ہجے کہیں ہاتھ نہیں چاہے آج نوکری دے سو لجپال انعام دے سن توجہ میرے آلو میں غلام حیدر پوچھا بابا شاہیوال وڈا سارا علاقہ ہے شاہیوال جو کتھوں اے جڑی بیعت کیتی ہے نا کاملہ نال اے لجپال نال جڑا تعلق جوڑے کتنے لجپال ہیں اے کتنی نگاہ والے غلام حیدر پوچھیا بابا ایدہ شاہیوال دا علاقہ بھی بڑا وسیع ہے شاہیوال جو کتھوں ہے وہ بابا آکے لگدا تو علاقہ ویکھے ہویا ہے تو جاننا اس علاقے نو غلام حیدر کہ بابا میرے سوالان دے پہلے جواب دے بعد میں جواب دے سا او دا کہ میرا پوتر ساہیوال نال فاروق کا علاقہ ہے میں اتھوں دا بابا فاروق کا بھی وڈا سارا علاقہ ہے فاروق کے جو کتھوں دا بابا آکے مڑ صدی پوچھ دیں فاروق کے دنال کوٹلہ فتح خان ہے اتھوں دا میاں لاٹی قوم دا او ٹب غلام حیدر کہ بابا تو پیدل کدے جاندہ پہ آؤں بابا آکے میں گھر جاندہ پہ آؤں بابا تو آیا بھی پیدل آؤں نہیں بیٹا آیا ہوں میرے کول پیسیاں جیب کرایہ آئی واپسی اس واسطے پیدل جاندہ پیا کسے جیب کٹ لئیے روپیہ پاک کول کوئی نہیں ہن ویندہ پیا بابا گھارا اچھے ودا پاک پتنے سچی دس بابا تو سچیندہ کے ویندہ ہوں تیرے دل خیال کیا کس گویڑے جاندہ پیا ہن ہاتھ چاہ کے اینج نوکری دے ویا کلندر دا کرم ہو جاوے حضور پیر سیال دا کرم ہو جاوے میں دسنا چاہنا اللہ دے ولی باہروں میں تاوی ویکھ دینے روزیں دے ویچوں میں تاوی ویکھ دینے بابا تو پیدل جاندہ پیا ہنیر آئی بارش ہے طوفان ہے روپیہ تیرے کول کوئی ناز کی تاکارت تکن نہیں آلیا تنو رب نے لجپال پیر دیتے نے توجہ میرے آلو میں بابا پیدل جاندہ پہ ہوں سچیندہ کے ویندہ ہوں ان تڑا پکچی سیالوی آوے کے بیعت دا اس نسبت دا فائدہ کیے کہ میں میرا پیر روزے وچ ویدہ ہے اور تم جنہ بابے جواب دیتا غلام حیدر آدن میں سارے سوالوں دے جواب مل گئے بابا رو کے آدھا میرا پوتر میں تن صدی گل دساں میرا مرشد سیال شریف دے وچ میرے مرشدانہ خواجہ محمد ضیاء الدین یاد رکھو آپ دا وصال ہو چکا ہے سجادگی تے شیخ الاسلام بابا رو رو کے آدھا میرا پوتر میری بیعت خواجہ ضیاء الدین سونے پیر دا وصال ہو گیا میں ٹردہ بھی ویندا ہوں تے اپنے مرشد نو آدھا ویندا ہوں ہے تے لجپال ہو پر آج توڑ دی سواری دے میں تامنا لجپال 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 پیر سیال پیر سیال ہون آخری جملہ میں دیونا چاہنا ہون آؤ دامن پھیلا لو آؤ جھولیاں پھیلا لو اے رحمت دا سمندر انہیں ایک قطرہ بھی جے دامنے پہ کے بیڑے پارو ویسن ایک نگاہ کرم دی اٹھی گئی بیڑے پارو ویسن تیری ایک نگاہ کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے توجہ میرا لو بابا دا میں سیال شریف میرا مرشد خواجہ ضیاء الدین ہے میں مرشد نو سریندہ بہنا ہوں اینج میرے شیخ الاسلام چہرہ پھیریا غلام حیدر والمو کر کے فرمایا سارے سوالوں دے جواب ٹھیک ہے نہیں ان چوپ رہ جا تیری مرضی ہے فرمایا کل میں آندہ پیاش من میرے بابے فرمایا میرا کمر لالو اگر آج تو آوے سے کل بابے نو کہہ لے کے
پیر سیال پیر سیال ایو کرم دیا نگاہ رب میرے حضور امیر شریعت نو عطا کیتیاں ایک بڑی خاص گل ہے میں آپ دے بارگاہ وچ حاضر ہاں جس وقت تحریک ناموس رسالت آپ نے چلائی جائی نا آپ دے کمرے 5-7 لوگ بیٹھے ہیں میں بھی حاضر ہاں ایک نقطہ دینا چاہنا میرے حضور امیر شریعت دے غلام طلب اٹھسن اے سلسلے منقطع نہیں ہوندے اگر وہ روزے میں چلے جاویں ساڈے نال کنیکشن اسی ظاہری نہیں بھی ویکھدے پر اپنے لال نال رابطہ ضرور ہوندا ہی رہے توجہ میرے حال ہوئے ناموس رسالت دی تحریک عروج تے کسے دوست نے آپ دی بارگاہ چارج کی تھی حضور پتہ نہیں اسی صحیح سمت جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے گال بڑی خاص ہے اپنے مرشد قدمہ ہی کھلو کے دسنا چاہنا میں بھی آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہاں حضور امیر شریعت دی بارگاہ وچ تحریک ناموس رسالت عروج تے کسے دوست عرض کی تھی حضور اسی جلے فیصلے کر دے پائے ہیں کیا صحیح سمت جا رہے میں ہولے بولنا ہے حمیدی بن کے جملہ سننا ہی رہے نوکری دے بیا شاہیں اسی صحیح سمت جا رہے ہیں میرے حضور امیر شریعت ٹیک لائی ہوئی ٹیک چھوڑ کے چہرے تے جلال آیا فرمایا میں ہولے بولنا ہے اپنے شیخ دے ملفوظات جناب دی سماعتاں دے والے کرنا چاہنا اے روزے میں چواک جاویں تاں بھی تربیت کر دے رہا فرمایا میں اپنی مرضی نال قدم چاہندہ ہی نہیں میں حضرت صاحب جو فرمائندن میں وہ قدم چاہندہ ہونا لاجبال پیر سیال پیر سیال فرمایا میں صحیح سمت جا رہا کیوں آپ نے فرمایا سو تو دلیل ہے میں جس وقت کوئی فیصلہ کردا میں جس سمت جانا من حضرت صاحب سامنے تشریف لے آکے میری تربیت بھی فرمائندن میری رہنمائی بھی فرمائندہ ہی نے تے جی حضور امیر شریعت روزے میں چلے گئے تے پھر وہ ساری رہنمائی حضور امیر شریعت غریب نواز آج بھی فرما رہے ہیں ازان عظیم و تشمعو میرے حضور امیر شریعت دے لال جنہ دا نا ہی زیاء ہے ہنیریاں وچ روشنی دی لوڑ ہوندی ہے اس فتنے دے ہنیرے وچ بچنے تے موڑے سے زیادہ نال سانگا جوڑ لا اگر اس ہنیریاں وچ کسے منزل مقصود تے اپن نہیں موڑ میرا خواجہ محمد حمید الدین سانو نگو ساما نہیں چھوڑ کے گیا اپنی زیادہ کر کے گئی لے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال دا بھانا باد اشاد فرمائے آپ دی طرف پیغام ہے 19 مارچ بروز اتوار اے میرے حضور ضیاء چشت آقائی ملجائی دی طرف پیغام ہے کہ سارے پیر بھائی 19 مارچ نو کمپنی باغ سرگوتے عظیم الشان شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے میرے سائیاں دی طرف پیغام ہے کہ جتنے پیر بھائی آئے بیٹھن جیڑے اچھے آئین اے اپنی حاضری سرگوتے بھی یقینی بڑھے شن ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ 19 مارچ اپنے شیخ دے حکم تے اپنے مرشد کریم دے حکم تے انشاءاللہ سرگو دے کمپنی باغ حاضری لواسائیں اللہ پاک میرے پیر سیال دا بھانا باد اشاد فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ حضرت پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے اڈا منگو وانا والا کہ جتنے دو ثواب ہیں سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں پنجابی چاکاں اے منگو وانا والے منگ دے پینے اور اے منگ کے تے حضور ضیاء چشت غریب نواز دی بارگاہ دے وچ عرض پہ کر دینے کہ سنیا توڑی ایک نگاہ دی بات ہے میری زندگی دا سوال ہے اور وہ بابا جی جڑے پیدل پاک پتن شریف تو آ رہے سی حضور شاہ صاحب جڑا فرما رہے سی وہ پیغام ہی دے رہے سی ایک کی شعر پیش کرنا چاہ رہے ہیں الفاظ کی ترتیب سوارو تو صحیح یقین کی منزل سے گزارو تو صحیح الفاظ کی ترتیب سوارو تو صحیح یقین کی منزل سے گزارو تو صحیح منگو وانا والے ہو منگڑ دا بیلا ہے منگڑ دا ڈھنگ ہونا چاہیے منگڑ دا وال ہونا چاہیے منگڑ دا طور طریقہ سلیقہ کرینا ہونا چاہیے لاجپال تے پھر لاجپال الفاظ کی ترتیب سوارو تو صحیح یقین کی منزل سے گزارو تو صحیح آئیں گے مدد کو یہ میرا دعویٰ ہے پیر سیال کو پکارو تو صحیح آئیں گے مدد کو یہ میرا دعویٰ ہے پیر سیال کو پکارو تو صحیح چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال چشتی ہیں بڑے فقیر ہے پیر سیال ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال تھے مہر علی
پیر بھی جن پہ قربان، بھائی پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال۔ میں دعوت محبت پیش کرتا ہوں 10 مسا حضرت خطیب اہل سنت مبلغ اسلام جناب مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب، خطیب آستانہ مقدسہ سیال شریف، آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرماتے ہیں۔ آپ ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور مرشد کریم سیدی خواجہ خواجگان پیر طریقت راہبر شریعت منبع ولایت حضور سیدی خواجہ علامہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز چشتی سیالوی حمیدی قمری ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر والاحترام حضور سیدی خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، معزز پیر بھائیوں، ہم سب کی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سرہما کی مقدس یاد میں منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیض و برکات اللہ پاک اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے۔ ہم جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ کیوں اپنا تعلق عقیدت اور تعلق غلامی قائم کرتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 358 پر ابواب التوبہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا اور پھر اس پر خوف خدا غالب ہوا، چونکہ اسلامی معاشرے کے اندر رہتا ہے، تھا بھی مسلمان لیکن نفس امارہ غالب آ گیا، شیطان کے بہلاوے میں آ گیا، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ انہو قد قتل 99 رجلا، 99 شخص اس نے قتل کر ڈالے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک ناجائز قتل کیا اور عوام کو تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ جاری کرنا ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ الغرض جو شخص ظلماً ایک قتل کرے گا، قرآن پاک فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے اوپر گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کا اس مقام پر فرمان گرامی ہے، اسلام نے قرآن نے جو انسان کی جان کی عظمت بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اللہ پاک اس پر اتنا راضی ہے گویا کہ اس انسان نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیا ہے۔ الغرض جس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے ہوں، اور شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل ہے، قرآن پاک فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا اللہ پاک فرماتا ہے اس کی جزا ہی جہنم ہے۔ اس آیت کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ حتمی فرمان ہے فجزاؤہ جہنم، لہذا جس نے قتل کیا ہوا ہے اللہ پاک کی رحمت پہلی مرتبہ اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔
انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، پیر و مرشد اس قاتل کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، ایک مرتبہ اس کو جہنم میں جانا ہوگا، فجزاؤہ جہنم، پھر وہ ایمان کی برکت سے، نسبتوں کی برکت سے آئے گا، اور آگے فرمایا خالدن فیہا، دنیا جہان کے اولین و آخرین جو اہل ایمان گناہگار جہنمی ہے، سب سے آخر میں جو جہنمی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ قاتل ہوں گے۔ جہنم میں سب سے زیادہ عرصہ جو گزارنا ہے عذاب میں وہ قاتل نے گزارنا ہے۔ تو ارغرض جو شخص قتل کے اتنے زیادہ اقدامات کر چکا ہو، کیا چھوٹے موٹے گناہوں کو وہ چھوڑتا ہوگا؟ باقی معاملات میں احتیاط کرتا ہوگا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا جرم بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس شخص نے نہ کیا ہو، لیکن چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا، اسلامی معاشرے میں رہتا تھا، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی قبر یاد آنے لگ گئی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا خوف اس پر طاری ہوا، فسأل ان اعلم اہل الارض، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی عالم بتلائیے جو مجھے رہنمائی دے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فدل علی رجل راہب، تو ایک ایسا زاہد عبادت گزار جو علم نہیں رکھتا تھا۔ کئی جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور آج کل ایسے دکاندار بہت ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر بنیادیں ہی تین ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ، وہ مبارک نورانی سلسلہ عالیہ چشتیہ جس کا نور اور فیض حضور پیر سیال تقسیم فرماتے ہیں۔ بے شک ہمارے تمام کے تمام مشائخ چشتیہ نے جو ہمارے روحانی نورانی مبارک سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد قرار دی ہے، وہ تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے عقل، اور تیسری چیز ہے عشق۔ یہ تین عینیں ہمارے مشائخ بیان ہیں، ان کو لازمی پکڑنا ہے۔ ہمارے جتنے پیر بھائی ہیں، پیر بہنیں ہیں، ان کو حضور پیر سیال کی بھی نورانی تعلیم یہی ہے کہ شریعت کے علم سے، طریقت کے علم سے، معرفت کے علم سے اور حقیقت کے علم سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ عقل کو ہمیشہ حاضر اور موجود رکھنا ہے، اور عشق کے بغیر نہ علم فائدہ دیتا ہے نہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ عشق سلامت ہر ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ تو علم، عقل اور عشق۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ زاہد تھا، راہب عبادت گزار تھا، دنیا سے ایک طرف جنگل میں اپنا بسیرا کر چکا تھا، رات دن عبادت میں، لیکن علم شریعت سے بالکل بے بہرا اور خالی تھا۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور مبارک سے آج تک آستان عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف کے جو بھی زیب سجادہ ہیں، آپ مسلسل دیکھیں گے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم قرآن اور شریعت بھی ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ دہلی سے علامہ حیات محمد دہلوی جو تمام علوم اور فنون کے اس وقت مقتدا پیشوا علماء میں شمار ہوتے تھے، جب بڑے بڑے دقیق قسم کے مسائل میں الجھ جاتے، حل نہ کر پاتے پورا سال، تو کہتے میں توسہ مقدسہ جا رہا ہوں، کیونکہ حضور پیر پٹھان غریب نواز جو سالانہ محفل اپنے پیر و مرشد کی یاد میں منعقد کرتے ہیں، اس میں چونکہ علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب استاذ الکل بھی ہوں گے، اور حضور پیر سیال حضرت مولانا شمس الدین سیالوی صاحب بھی ہوں گے، اور یہ ایسی کریم ہستی ہیں، کائنات کے کسی علم و فن کا وہ سوال نہیں جس کا جواب حضور پیر پٹھان، علامہ مکھڈوی اور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب نہ عطا فرما سکتے ہوں۔ علم سب سے بنیادی چیز ہے۔ آج بھی آپ سیال شریف میں دیکھیں گے الحمدللہ تعالی جیسے طریقت، معرفت، حقیقت کی نگاہ بانی اور فیض ملتا ہے، دارالعلوم کی صورت میں حضور پیر سیال نے ہم پر کرم فرمایا۔ الغرض وہ جاہل آدمی تھا، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جاہلوں کی بیعت نہ کیا کریں، جو شریعت کی رہنمائی نہیں دے سکتے، نہیں جانتے، ان کی بیعت جائز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے تو ایمان کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا ہاتھ حضور پیر سیال کے نورانی ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ الغرض وہ گناہگار پہنچ گیا، اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔
کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ، جس شخص نے 99 قتل کیے ہوں، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے، اور اس نے 1 2 نہیں 99 قتل کیے ہوئے ہیں، جس نے 99 قتل کیے ہیں اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے نیک آدمی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے، حالانکہ وہ تھا تو جاہل، تو اس نے فتویٰ دیا بخشش تو میری ہونی نہیں، جب بخشش نہیں ہونی تو یہ 99 کا کیا چکر ہے درمیان میں، پھر اس کو قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کیوں نہ کر دوں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَتَلَهُ، اس کو بھی قتل کر ڈالا، وَقَامُلَ بِهِ مِئَةً، اور 100 کی تعداد اس نے پوری کر دی۔ 2-4 سال مزید گزرے، پھر اسے آخرت کا فکر آنے لگ گیا، قبر یاد آنے لگ گئی، دوبارہ گھر سے نکل کھڑا ہوا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم دین کا بتاؤ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، محبوب علیہ السلام کی اس حدیث صحیح میں پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ایک صحیح عالم ربانی کا پتہ بتایا گیا، چنانچہ اس کے پاس چلا گیا، ملاقات ہوئی اور کہنے لگا استاد جی ایک شخص ایسا ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں، ان میں ایک راہب کا قتل بھی کیا ہوا ہے، فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ پاک رحمان و رحیم ذات بابرکات ہے تو یہ 100 قتل؟ فرمایا کہ کون سی چیز ہے مَلَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندہ جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کے درمیان اور اللہ کریم کی بارگاہ میں قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اسے چاہیے فوراً رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جب اسے امید ملی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، کہنے لگا حضور اے عالم ربانی، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس عالم نے جب یہ بات سنی تو اس عالم نے فرمایا، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسا کر، یہ بڑا بھاری معاملہ ہے، تو یہاں سے سیدھا فلاں مبارک بستی کی طرف چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار نیک اور صالح بندے رہتے ہیں، اب اپنے گھر نہ جانا، یہیں سے اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا جا، ہناک اناس یعبدون اللہ، وہاں ایسے اللہ کے پیارے محبوبین مقربین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہیں، ان کے پاس جا، ان کی صحبت و سنگت اختیار کر، ان کے نورانی ہاتھ پر جا کر توبہ تائب ہو جا، اور ولا ترجع الی قریتک، دوبارہ لوٹ کر زندگی میں اپنی بستی میں نہیں آنا، ورنہ پھر گناہ گاروں کے ساتھ رہ کر گناہ کرنے لگ جائے گا، مرتے دم تک اللہ کے ولیوں کے آستانے پر ہی رہنا، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے عالم قرار دیا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کئی حضرات آپ کو قرآن پاک کی آیات بینات سنائیں گے، احادیث کریمہ سنائیں گے، لیکن اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے سے روکیں گے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانے سے روکیں گے، اس کو شرک سے تعبیر کریں گے، توحید کے خلاف اس کو قرار دیں گے، جبکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی سے واضح ہوتا ہے کہ صحیح ربانی عالم وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے ولیوں کا دروازہ دکھایا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے دروازے کی طرف بھیجا کرتا ہے۔ الغرض وہ شخص یہ فتویٰ لے کر، مسئلہ سمجھ کر، توبہ کی نیت سے اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے کچھ فاصلہ طے کیا کہ ادرکت الموت، اس کا وقت مقرر آ گیا، ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے این ٹائم پر آ کر راستے میں اس کی روح کو قبض کر لیا، اور جیسے ہی اس کی روح کو قبض کیا ملائکہ رحمت بھی آ گئے، ملائکہ عذاب بھی آ گئے۔ ملائکہ عذاب نے کہا یہ شخص دنیا کے سب سے بڑے گناہ گاروں میں ہے، 100 اس نے قتل کیے ہوئے، دنیا جہان کا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ چھوڑا ہو، لہٰذا اے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح ہمارے سپرد کیجئے اور ہم اس کو جا کر برزخ اور قبر کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا بیان ختم ہوا ملائکہ رحمت بول پڑے، انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں اس نے اتنے قتل کیے، اتنے گناہ کیے، لیکن یہ توبہ کی نیت سے اللہ کے پیاروں کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، یہ بخشا ہوا شخص ہے، اس کو ہم ملائکہ رحمت کے سپرد کیا جائے۔
محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ملائکہ رحمت نے اپنے بیانات، ملائکہ عذاب نے اپنے بیانات، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، ملائکہ رحمت ملائکہ عذاب جھگڑنے لگے اس کے متعلق۔ اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، اس کو اس معاملے کے فیصلے کا علم عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور میرے ان ملائکہ کے پاس اور انہیں کہو کہ مجھے اللہ پاک نے تمہارا جج، فیصل اور قاضی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ اللہ پاک نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ عالم دین کے گھر سے لے کر اور مجھے اللہ پاک کے ولیوں کے آستانِ عالیہ تک کیس الارض، پوری کی پوری زمین کا فاصلہ ماپو، پھر اس کا درمیان نکالو، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فقاس الارض، زمین کو ماپا گیا اور جب زمین کو ماپا گیا تو درمیان سے شبرن، کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو سرائکی میں کہتے ہیں، ایک بالشت وہ اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، فغفر لہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ اگر اللہ والوں کے قدموں میں پہنچ جاتا، بیعت کر لیتا، پھر کتنی کرم نوازی ہوتی۔ چلا ہے، نہیں پہنچا، نیت یہی تھی، اللہ والوں کی نسبت کی نیت تھی، اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ ہم خوش قسمت ہیں، حضور پیر سیال کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور پیر سیال کی نورانی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین پیر بھائیوں کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالی حضور پیر سیال کی نگاہ کرم عطا فرماتا رہے۔ وما علیہ شیء۔ حضور پیر سیال دعا فرما رہے ہیں، پیر بھائیاں دی دنیا دی خیر برکت، آمین آمین آمین۔ اعلان سماعت فرما۔ حاجی محمود خان